یہ ایک طویل کہانی ہے۔ یہ قصہ ایک بوڑھے فقیر اور ایک بدقسمت شہزادی کی داستان بیان کرتا ہے، جس میں امیری اور غریبی کے تضادات، تقدیر کے کھیل اور انسان کی جدوجہد کو اجاگر کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے ایک عظیم الشان سلطنت نورستان میں ایک عادل اور رحم دل بادشاہ سلطان شمس الدین حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی ماہ رخ، جو حسن و جمال، عقل و فہم اور رحم دلی میں اپنی مثال آپ تھی۔ ماہ رخ کی پیدائش کے دن نجومیوں نے پیشگوئی کی تھی کہ اس کی زندگی میں ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ فقیر ہو جائے گی اور اس کے تمام شاہی ساز و سامان، خدم و حشم اور محل کی چمک دمک مٹی میں مل جائے گی۔ سلطان نے اس پیشگوئی کو سن کر بہت پریشانی محسوس کی اور کوشش کی کہ اپنی بیٹی کو ہر قسم کے نقصان سے بچائے۔ ماہ رخ کا بچپن ناز و نیم میں گزرا۔ اس کے محل میں ہر قسم کی آسائشیں تھیں۔ درجنوں خادمائیں اس کی خدمت میں مصروف رہتے اور استاد اسے علوم و فنون میں ماہر بنانے کی کوشش کرتے۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نورستان کے ایک قدیمی بازار میں ایک بوڑھا فقیر روز بیٹھا بھیک مانگتا تھا۔ اس کا نام بابا نعمت تھا اور لوگ اسے ایک عام فقیر سمجھتے تھے، مگر حقیقت میں وہ بہت دانا اور باخبر شخص تھا۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ وہ کبھی کسی بڑی سلطنت کا شہزادہ تھا، مگر کسی المیے کے باعث سب کچھ کھو بیٹھا۔ بابا نعمت دن بھر لوگوں سے خیرات لیتا اور رات کو چھپ کر کچھ عجیب و غریب کتابوں کا مطالعہ کرتا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ کسی راز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اکثر کہا کرتا، دولت اور غریبی قسمت کے کھیل ہیں۔ آج جو بادشاہ ہے کل فقیر ہو سکتا ہے، اور جو فقیر ہے وہ بادشاہ بن سکتا ہے۔ شہزادی ماہ رخ جب 16 برس کی ہوئی تو اس کے لیے دور دور سے رشتے آنے لگے۔ ہر شہزادہ اس کے حسن کا گرویدہ تھا۔ آخرکار بادشاہ نے ایک نیک دل اور بہادر شہزادہ تیمور سے اس کی نسبت طے کر دی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، مگر قسمت کا کھیل شروع ہو چکا تھا۔ شادی سے ایک دن پہلے دشمن ملک زامران کے بادشاہ نے نورستان پر حملہ کر دیا۔ نورستان کے لشکر نے پوری بہادری سے مقابلہ کیا، مگر زامران کی فوج زیادہ طاقتور تھی۔ سلطان شمس الدین مارا گیا اور محل کو جلا دیا گیا۔ ماہ رخ کو محل سے فرار ہونا پڑا۔ وہ اپنی چند وفادار کنیزوں کے ساتھ شہر سے نکل گئی، مگر راستے میں دشمن کے سپاہیوں نے ان پر حملہ کیا۔ سب کنیزیں مار دی گئیں اور شہزادی بھاگتے بھاگتے ایک جنگل میں جا پہنچی۔ شہزادی ماہ رخ، جو کل تک نورستان کے تخت پر بیٹھنے والی تھی، آج بے یار و مددگار تھی۔ وہ بھوک اور پیاس سے بے حال ہو چکی تھی۔ کئی دن تک وہ جنگل میں بھٹکتی رہی، یہاں تک کہ وہ ایک گاؤں جا پہنچی۔ یہ گاؤں نورستان کی سرحد پر تھا۔ یہاں کے لوگ بادشاہ کے قتل اور سلطنت کے زوال سے بے خبر تھے۔ شہزادی نے سوچا کہ اگر وہ اپنی شناخت ظاہر کرے گی تو دشمن کے جاسوس اسے مار ڈالیں گے۔ چنانچہ اس نے ایک عام لڑکی کے طور پر گاؤں میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک غریب بڑھیا کے گھر جا کر مدد کی درخواست کرنے لگی۔ بڑھیا نے اسے پناہ تو دے دی، مگر کہا، بیٹی، میں خود غریب ہوں، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو کچھ کام کرنا پڑے گا۔ شہزادی، جو کبھی نوکرانیوں کے سائے میں رہتی تھی، اب برتن مانجھنے، جھاڑو دینے اور کھیتوں میں کام کرنے پر مجبور ہو گئی۔ ایک دن جب وہ گاؤں کے بازار میں گئی تو اس کی نظر بابا نعمت پر پڑی۔ فقیر نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ کوئی عام لڑکی نہیں۔ اس نے قریب آ کر کہا، بیٹی، قسمت کے کھیل عجیب ہوتے ہیں۔ کل تک تمہارے سر پر تاج تھا اور آج تمہارے ہاتھ میں برتن ہیں، مگر یاد رکھو، دولت اور عزت واپس آ سکتی ہیں اگر انسان و ہمت نہ ہارے۔ ماہ رخ حیران ہوئی کہ یہ فقیر اس کے بارے میں کیسے جانتا ہے۔ اس نے پوچھا، بابا، کیا میرے لیے کوئی امید ہے؟ کیا میں پھر سے اپنی عزت اور سلطنت واپس پا سکتی ہوں؟ بابا نعمت مسکرایا اور کہا، ہاں، لیکن اس کے لیے تمہیں صبر، ہمت اور عقل سے کام لینا ہوگا۔ بابا،
نعمت نے ماہرخ کو ایک راز بتایا۔ اس نے کہا کہ زامران کے بادشاہ کی کمزوری لالچ ہے۔ اگر کوئی اسے ایسی چیز دینے کا وعدہ کرے جو دنیا میں نایاب ہو تو وہ اپنی سلطنت بھی قربان کر سکتا ہے۔ ماہ رخ نے فقیر کے مشورے پر عمل کیا۔ اس نے بھیس بدل کر زامران کے بادشاہ کے دربار میں کام کرنے کی اجازت لی اور آہستہ آہستہ بادشاہ کے اعتماد میں آ گئی۔ کئی مہینوں کی محنت کے بعد اس نے بادشاہ کو ایک چال میں پھنسا لیا۔ بابا نعمت نے اسے ایک خاص جڑی بوٹی دی تھی جو بادشاہ کو بے ہوش کر سکتی تھی۔ ماہ رخ نے اسے بادشاہ کے کھانے میں ملا دیا، اور جیسے ہی بادشاہ بے ہوش ہوا اس نے اس کے خزانوں پر قبضہ کر لیا۔ شہزادہ تیمور، جو ابھی تک زندہ تھا، اپنی فوج کے ساتھ واپس آیا اور نورستان کو آزاد کرا لیا۔ ماہ رخ نے دوبارہ تخت سنبھالا اور بابا نعمت کو اپنے دربار میں خاص مشیر بنایا، مگر فقیر نے کہا، بیٹی، میں دنیاوی دولت کا خواہش مند نہیں۔ میں اپنی زندگی فقیر کی طرح گزار چکا ہوں اور اسی طرح رہنا چاہتا ہوں۔ البتہ میں خوش ہوں کہ تم نے ہمت نہ ہاری اور اپنی سلطنت واپس لے لی۔ شہزادی نے بابا نعمت کا شکریہ ادا کیا اور نورستان کی حکمرانی شروع کر دی۔ اس نے ہمیشہ انصاف اور رحم دلی کو اپنایا تاکہ کسی اور پر وہ وقت نہ آئے جو اس پر آیا تھا۔ یوں قسمت نے ایک فقیر کو بادشاہ ساز بنا دیا اور ایک شہزادی کو اس کے کھوئے ہوئے تخت تک پہنچا دیا۔